سمرا خیستہ نبی سلطان دے سرور زیباد مالو سر میں ترے قربان دے۔ السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیت موجود ہیں جن کا تعارف میں اس حوالے سے یہ کروں کہ نعت خوانی میں انہوں نے بڑا نام کمایا۔ نہ صرف یہ کہ اپنے والد کی روایت کو آگے بڑھایا، بلکہ نہ صرف خیبر پختونخوا پاکستان بلکہ ساری دنیا میں شہرت حاصل کی۔ میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں اپنے اسٹوڈیو سے موجود اس شخصیت کا، جناب عمران حسن قادری۔ عمران حسن، بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، اور جب آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا تو مجھے آپ کے والد غلام حسن قادری صاحب کی یاد آئی، جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے جب پشاور سینٹر شروع ہوا تھا، یہ 70s کی بات ہے، تو انہوں نے پہلی نعت پڑھی تھی، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ان کے فرزند ہیں اور آپ نے بھی نعت خوانی کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ تو آپ بتائیے، کیا آپ کو بھی اپنے والد سے ہی نعت خوانی کا شوق ہوا، یا کہ جب اسکول کالج میں تھے تب سے یہ شوق شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ملک صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے یاد کیا اور ہمارے اپنے صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے اس چینل پہ مجھے انٹرویو دیتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ نعت میں سمجھتا ہوں حضور کی صفت و ثنا ہے، اور یہ ایک شوق تو دنیاوی حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک عطا ہے، اس مالک کی عطا ہے کہ جس پہ عطا ہو جائے اس کو سرکار کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ گھر کے ماحول سے ہی، وہ کہتے ہیں نا، لوگ تو کہتے ہیں جی بچپن سے، لیکن میں نے تو مطلب ماں کی آغوش سے نعت سنی ہے، اور پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، میرے پیر و مرشد کی دعا سے الحمدللہ حضور نے کرم کیا تو میں اس فیلڈ میں آ گیا۔ اور بیسیکلی میں ظاہر ایک جاب بھی کرتا تھا، ایک امپلائی تھا فارماسیوٹیکل میں، تو پھر اتنی مصروفیت میری بڑی کہ الحمدللہ اب جو ہے نا سوائے حضور کی نعت کے علاوہ جو ہے نا وہ وقت ہی نہیں ہے کہ کوئی اور دنیا کے معاملات کی طرف جایا جا سکے۔ تو الحمدللہ شروع سے بچپن سے ہی الحمدللہ میں پڑھتا آ رہا ہوں نعت۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے اپنے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر، اور ان کی صفت کرنا تو کیا کمال کی بات ہے، اور آپ نے اس خدمت کو چنا، اس اعزاز کو چنا۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ یہ حضور کا کرم ہے جی۔ اور میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہ عطا کی بات ہے، اس مالک کی مہربانی ہو تو پھر یہ نعت کہی بھی جاتی ہے اور نعت پڑھی بھی جاتی ہے۔ تو آپ نے کوئی باقاعدہ پھر تربیت حاصل کی کہ یہ والد صاحب کو؟ والد صاحب سے میری انسپائریشن تھی جی، وہ ظاہر ہے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، پاکستان کے بڑے ثنا خوانوں میں گنے چنے لوگوں میں ان کا شمار تھا، تو میں نے ظاہر میں ان سے انسپائر تھا۔ پھر اسکول کالج میں وہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اچھا جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو اچھا سننے والا ہونا چاہیے، جب آپ اچھا سنیں گے تو آپ اچھا پڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ پھر میں نے ماشاءاللہ ان کو بہت سنا، پھر ان کے ساتھ میں کچھ محافل میں جاتا رہا، تو اساتذہ کو بھی مجھے الحمدللہ سننے کا موقع ملا، تو بس اسی طرح آہستہ آہستہ الحمدللہ حضور۔ تو یاد ہے جب پہلی نعت آپ نے پڑھی تھی اپنے اسکول میں؟ جی، میں نے اسکول میں نعت پڑھی تھی، میں اس کو آئی تھنک کلاس 6 میں تھا، تو بس وہ سب سے پہلا میں جو فارورڈ اسکول، چونکہ ہمارا اسکول رہا ہے تو وہاں پر میں نے سب سے پہلی نعت پڑھی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور والد صاحب کو بھی انہوں نے مجھے بڑی مسرت سے سینے لگایا، اور انہوں نے کہا کہ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میرا بیٹا بھی حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، تو یہ الحمدللہ اعزاز کی بات ہے۔ تو عمران، پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ اسکول کالج سے نکلتے ہیں، تقریبات میں بھی نعت خوانی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا پاکستان میں شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو جہاں نہ گئے ہوں، اور پھر آپ نے دنیا کا بھی دورہ کیا، تو کچھ اس بارے میں بتائیے۔ جی بس یہ میں سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ انسان کی کوشش جو ہے وہ اپنے اس حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عزت اور شہرت جو ہے وہ مالک کی عطا ہوا کرتی ہے۔ یہ مالک کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کے پی سے میں مطلب بلانگ کرتا ہوں، پھر پورے جب میں اکثر پنجاب یا جب میں یو کے گیا تو لوگ حیران تھے، یار پٹھانوں میں بھی نعت خوان ہوتے ہیں،
یار پشاور کے بھی کوئی نعت خوان ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے الحمدللہ بڑے اعزاز کی بات ہے, کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں یار مطلب وہاں پر پشتو سپیکنگ بولی جاتی ہے اور اس طرف لوگوں کا رجحان کم ہے. لیکن الحمدللہ جب میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی گیا, پھر الحمدللہ میں نے تقریباً حضور کے کرم سے ابھی تک تقریباً 19 انٹرنیشنل ٹور کیے ہیں. تو جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں بس اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس مالک کی عطا ہے, حضور کا کرم ہے کہ حضور کی نعت کے حوالے سے پوری دنیا میں لوگ مجھے جانتے ہیں. تو آپ پرائیویٹ تقریبات میں شرکت کرتے ہیں یا پھر حکومتوں کی جانب سے بھی آپ کو دعوت دی جاتی ہے؟ جی, کچھ کنٹریز میں میں گیا ہوں سرکاری طور پہ, جس میں ایران اور بنگلہ دیش تھی, جنہوں نے مطلب گورنمنٹ لیول پہ, پھر یو کے ایمبیسی میں بھی جو محافل ہوتی ہیں وہ بھی میں نے اٹینڈ کیے ہیں الحمدللہ. تو مطلب سرکاری سطح پہ بھی محافل مطلب اس میں بھی میں حاضری پیش کرتا رہا ہوں. کیا لوگوں, اگر جی بڑی روح پرور تقریبات ہوتی ہیں, لوگوں کا کیا جذبہ ہوتا ہے, اور آپ کو غیر ممالک میں کہاں پہ بہت زیادہ اچھا لگا؟ ساری دنیا میں جہاں بھی گئے سننے والے ہی وہی آتے ہیں ملک صاحب, جو کہ مطلب حضور سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں, محبت کرنے والے. لیکن لوگوں کا جذبہ بڑا زبردست ہوتا ہے. ایون کہ مجھے اکثر یو کے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ آپ لوگ جب آئیں گے تو یہاں پر میلاد ہوں گے, ہم لوگ آپ لوگوں کو سنیں گے. یہاں پہ تو ماشاءاللہ پاکستان میں بہتات ہے محافل کی, لوگ آتے بھی ہیں شوق سے, لیکن ان کو اپرچونٹی سال بعد ملتی ہے بڑی محافل کی, تو وہ بڑے جذبے کے ساتھ. اور سب سے پازیٹیو جو چیز ہے وہ میں نے وہاں پر فیل کی کہ نیو جنریشن, ان بچوں کو انگریزی مطلب وہ گھر میں بولتے ہیں, لیکن جب نعت پڑھتے ہیں تو اتنی صاف اردو میں نعت پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں. تو یہ تربیت کا اثر ہے. وہاں پر جو لوگ ہیں خاص طور پہ یورپ میں, وہ مطلب اپنے بچوں کو اس چیز کو بچوں میں یہ چیز لے کے آ رہے ہیں. لیکن یہ عمران, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب بھی ربیع الاول شروع ہوتا ہے, ربیع الاول کا بڑا مبارک مہینہ ہے, تو شروع کے کچھ دنوں میں یا اس ایک مہینے میں تو بڑی تقریبات ہوتی ہیں, باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتی. اب تو جی سارا سال ماشاءاللہ محافل ہوتی ہیں, لیکن چونکہ خاص ایونٹ ہوتا ہے کہ ربیع الاول شریف کا, اس میں وہ لوگ بھی مطلب آ جاتے ہیں محافل کے حوالے سے کہ جنہوں نے یہ پلان کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سال بعد حضور کے میلاد کے مہینے میں محفل کرنی ہے, تو اس وجہ سے محافل زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جی, ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو جب مالک نے بلند کر دیا تو پھر اس ذکر کو کیسے کوئی کم کر سکتا ہے. اچھا, ماضی میں جو ہم بڑے نامور نعت خوانوں کو سنا کرتے تھے تو وہ بڑی کلاسک نعتیں ہوا کرتی تھی, اب کچھ نعت میں فرق سا محسوس جی بالکل ایسا ہے. نعت بہت چینج ہو گئی ہے جی, اب لوگوں کا ٹیسٹ سننے کا چینج ہو گیا ہے. لیکن اصل نعت جو ہے, جو کیفیت والی نعت ہے نا جی, وہ کلاسک نعت ہی ہے, جس میں آپ کی عشق باری ہو جائے, آپ ایک کیفیت میں آ جائیں, تو وہ اصل نعت وہی ہے. باقی آج کل چونکہ وہ حضرت حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کا دور تھا, تو انہوں نے سوچا کہ کس طرح راغب کیا جائے لوگوں کو, تو انہوں نے قوالی کا ایک وہ جو ہے نا ٹرینڈ دیا کہ جو پبلک کو جلدی سمجھ آئے, جس سے اسلام کی پریچ جو ہے نا وہ ہو سکے. تو یہی سلسلہ آج کل ینگ جنریشن جو ہے وہ تھوڑا سا فاسٹ سننے لگی ہے. تو جب وہ فاسٹ سننے لگی ہے تو پھر پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ ہو گیا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز پیش کی جائے جو کہ پبلک کو لگے, جا کے ان کو انسپائر کر سکے. تو اس لیے تھوڑا سا معیار چینج ہوا ہے, لیکن جو کلاسک نعت ہے اصل نعت وہی ہے میرے نزدیک. اور ایک تو بڑا ہنر ہے نعت پڑھنا بھی, اور آپ کا انداز کیا ہے, انداز بیاں پڑھیں بہت ضروری ہے. کیا نعت لکھنا بھی اتنا ہی اہم ہے؟ نعت میں سمجھتا ہوں لکھی نہیں جاتی, اس مالک کی طرف سے لکھوائی جاتی ہے. وہ انسان کئی مرتبہ کوشش بھی کرے لکھنے کی, لیکن نہیں لکھ سکتا جب تک اس مالک کی عطا نہ ہو. تو ماشاءاللہ جو پرانے اساتذہ تھے, آپ ان کا کلام دیکھیں, کتنی روح پرور نعتیں انہوں نے لکھی. حضرت علامہ اقبال اور احمد ندیم قاسمی اور بڑے شعراء جب پاکستان کے. پھر نعت کی صنف میں جو لوگ آئے جن کا نام ہوا, سید ریاض الدین شاہ صاحب تھے, اور بہت سارے شعراء شاید میں ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے, عبدالستار نیازی صاحب اور شریف الدین نیر صاحب, نعت کے حوالے سے ان کا بڑا نام تھا. بہزاد لکھنوی, اور ابھی آج کل کے دور میں بھی ماشاءاللہ نعت لکھی جا رہی ہے. مظفر وارثی صاحب بڑا خاص, ان کا اپنا ایک انداز تھا لکھنے کا. آج کل بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت لکھی جا رہی ہے. ہمارے دوست ہیں سرور نقشبندی صاحب, بڑی خوبصورت نعت لکھتے ہیں وہ, اور بہت سارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مالک کی عطا ہوتی ہے, اور لکھنے والا جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی محبت نعت کے اندر لے کے آئے. تو
माशाल्लाह बड़ा अच्छा लिखा जा रहा है आजकल भी माशाल्लाह। इमरान, नात तो नात होती है, आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छी नात है और इसमें कोई कमी रह गई, क्योंकि जब आप खातिमुन नबीयीन की तारीफ करते हैं तो कमाल की तारीफ होती है। तो आपको अपनी नात शरीफ कौन सी ज़्यादा पसंद आई? मेरी काफ़ी कलाम है जो कि मैं मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हिट हुए, और उसमें एक नात शरीफ मतलब जिसने मुझे शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचाया, वो हमारी एक कोशिश की थी। मैंने पश्तो नात की 2 ट्रांसलेशंस की थी, उर्दू और पंजाबी में, तो वो कलाम मेरा बहुत हिट हुआ माशाल्लाह। पूरी दुनिया में लोग बड़े शौक़ से सुनते हैं। इसके अलावा एक कलाम है सैयद रियाजुद्दीन शाह साहब का, याद रसूल पाक जो आती चली गई, हर गम को मेरे दिल से मिटाती चली गई, वो कलाम जो है ना वो बहुत माशाल्लाह हिट हुआ। तो ये 2 कलाम मेरे दिल के बहुत करीब हैं जी। मैं तो चाहूँगा कि थोड़ी देर के बाद आपको सुना भी जाए, लेकिन जब हम गुफ्तगू में अब थोड़ा सा इसको आगे लेके जाते हैं, आप नात खानों की बेहतरी के लिए या मज़ीद बच्चों को तरबियत के लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं असल में मेरे पास थोड़ा सा टाइम का इशू होता है। लोग तो बहुत आते हैं, मेरे पास बच्चे भी आते हैं, मेरे जितना मैं टाइम दे सकता हूँ मैं देता भी उनको। तो कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना जितना थोड़ा बहुत टाइम दे सकूँ, क्योंकि मेरा टूरिंग बहुत ज़्यादा है, शहर में मैं मतलब कम ही होता हूँ। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इंशाल्लाह करता हूँ। मैंने एकेडमी भी एक स्टार्ट की हुई है घर में, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बच्चों को बुलाता हूँ वहाँ पे, उनको फिर थोड़ा सा बताता हूँ इस हवाले से। इमरान, जैसे कि आपने कहा कि एक नात से आप बहुत हिट हुए, तो हम चाहेंगे कि चंद अशार उसके अगर सुने। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, सरवरे ज़ेबा दे मालो सर में तेरे कुर्बान दे, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, मरहबा किन्ना सोहना नबियां दा सुल्तान है, जानो दिल कुर्बान के ओ आशिका दी जाने, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, याद पाखुल के अजीम निश्ता दे मिसाल दद, जुल्फे तार पता लरी दी उचत जमाल दद, खुल्क ऐसा जिसदा ना कोई मिसलते मिसाले, जुल्फा मेरे आका दिया आयतां दा जाले, के सोने दा सोना मदनी, सोने दा सोना मदनी बोलदा कुरान, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, मोर बीबी स्तन पसे योश पे गर्जे दला, पाक रसूल मुस्के शुलो स्तनु जले दला, बीबी आयशा के हाथ से जब थी सुई खो गई, मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई, चेहरा महबूब है, चेहरा महबूब है या चौधरी का चांद है, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरती के साथ आपने हुजूर की मदा सराई की, और क्या कमाल, पश्तो और उर्दू को भी मिला लिया। लेकिन ये जब आप बाहर के मुल्कों में जाते तो उनकी डिमांड क्या होती है? जी, ये इसलिए मैंने ट्रांसलेट किया क्योंकि जब मैं पश्तो पढ़ता था लोगों को समझ नहीं आती थी, तो फिर इसको ट्रांसलेट करवाया तो एक बिल्कुल नया फ्लेवर आ गया इसको। अब लोग मतलब मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ ना तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वजह शोहरत बन गया कलाम मेरा। लोग मुझे मतलब और जो कलाम सुनते हैं, लेकिन हर बंदा यही कहता है कि यार वो पश्तो वाली नात आपने ज़रूर पढ़नी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक किस्म का मतलब फेम है इस कलाम में।
تو بس یہ لوگوں کی محبت ہے کہ محبت سے سنتے ہیں جی الحمدللہ۔ عمران حسن قادری، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے پاکستان کے مایہ ناز اور قابل فخر نعت خان کو اپنے درمیان میں پایا۔ آپ سے جو گفتگو ہوئی یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا، اور ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، جب بھی موقع ملے ضرور تشریف لائے۔ میں جی بہت شکر گزار ہوں ایک مرتبہ ملک صاحب، آپ ماشاءاللہ اپنی فیلڈ کے لیجنڈ لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے اس کسوٹی چینل پہ، میں نے الحمدللہ پاکستان کے سارے بڑے چینلز پہ حاضری پیش کی ہے اور انٹرویوز بھی دیے ہیں، لیکن آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے مطلب اپنے شہر کے بندے کو ریکمینڈ کیا ہے، تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، سرور زیبا دے مالو سر میں ترے قربان دے۔